امریکی جنگی طیاروں کی ایران پر بمباری، سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والی ایران کی عسکری صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں پر بحری جہازوں کے خلاف بحری ناکہ بندی دوبارہ لگا دی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کو معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں اگلے ہفتے سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ کہا معاہدہ کرو ورنہ اگلا ہدف اہم توانائی مراکز اور پلوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کی عسکری صلاحیت پہلے ہی کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ وہ خود انہیں روکنے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اعلیٰ سطح کا دورہ ترکیہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اہم ملاقات، دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی ترک وزیر دفاع یاشار گولر اور چیف آف ترک جنرل سٹاف سے بھی ملاقاتیں، علاقائی سلامتی پر گفتگو، دونوں عسکری رہنماؤں کا خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ترک مسلح افواج کے اعزاز سے نوازا گیا۔ حکومت کی جانب سے ایندھن کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کا فیصلہ متوقع ہے۔ نئے نظام کے تحت اوگرا روزانہ رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کرے گا۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے ٹائٹل کے لیے ہاٹ فیورٹ فرانس کو سیمی فائنل میں اسپین سے شکست ہو گئی۔ 16 برس بعد فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کر لی۔ اسپین نے انتہائی جارحانہ انداز سے میچ کا آغاز کیا۔ اسپین کی جانب سے پہلا گول پہلے ہی ہاف میں میکھیل اور ایزابال نے پینلٹی کک پر 22ویں منٹ میں اسکور کیا۔ دوسرا سیمی فائنل آج ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے ایک بار پھر ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے، امریکی فوج کے ایرانی جزیرے قشم کیش اور اندیشمک میں دھماکے، 6 مقامات پر شدید بمباری کی گئی۔ خوزستان میں پروجیکٹائل گرنے سے 3 شہری شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایران نے بھی امریکی کارروائیوں کے جواب میں آپریشن نصر 2 لانچ کر دیا۔ بحرین، کویت اور اردن میں امریکی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ بحرین اور کویت میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ دھماکے فضائی اور دفاعی نظام میں کارروائیوں کا نتیجہ ہیں، جو یو اے ای کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں 2 اماراتی آئل ٹینکرز کو ایرانی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ اردن کا 4 ایرانی میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نیا یوٹرن، آبنائے ہرمز پر 20% فیس کی شرط واپس لینے کا اعلان، بدلے میں خلیجی ممالک سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا مطالبہ کر دیا۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے پر ٹیکس عائد کریں گے۔ ایران مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا بدمعاش ہے۔ امریکی تیل کمپنیاں عراق میں کام کر رہی ہیں۔ عراق کو اب ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ امریکہ کا ایران کی دوبارہ ناکہ بندی رات سے شروع کرنے کا اعلان، ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے گی لیکن ایران کی مکمل ناکہ بندی ہوگی، صرف ایرانی جہازوں یا گاہکوں کے جہازوں کی آمد و رفت کو روکا جائے گا۔ ٹرمپ کی بیان بازی کا جواب عملی اقدام سے دیں گے، اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ جنوبی ایران کے عوام دشمن کی جارحیت کا ثابت قدمی سے مقابلہ کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا انٹرویو اور سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ ہر مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ رہیں گے۔ پورا ایران میرا گھر ہے، جو ملکی اتحاد، یکجہتی اور قومی عزم کی علامت ہے۔ ایرانی افواج کا آبنائے ہرمز سے کسی صورت پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا ہے کہ کوئی جہاز ایرانی فوج کے ساتھ رابطہ کیے بغیر ہرمز سے نہیں گزر سکتا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی بولے، آبنائے ہرمز کا انتظام ایران کی سرخ لکیر ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हौसियों के हमले की शदीद मज़म्मत। बरादर मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ की हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता रात सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हौसियों के हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। इस तरह की काबिल मज़म्मत कार्रवाइयाँ सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं, जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने का सबब बन सकती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आला सतह का दौरा तुर्किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल की तुर्क वज़ीर दिफा याशार गोलर और चीफ ऑफ तुर्क जनरल स्टाफ से भी मुलाकातें। इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। दोनों अस्करी रहनुमाओं का खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तुर्क मुसल्लह अफ़वाज के एजाज़ से नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्क बर्री फ़ौज की हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। अनक़रा में जदीद तुर्किया के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और अतातुर्क को ख़राज अक़ीदत पेश किया। और पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान। मज़ीद 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 50 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 123 खारजी हलाक हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि खारजियों को फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाक फ़ौज, FC और पुलिस ऑपरेशन में कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।